السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا شاکرا ویقینا صادقا وتوبة قبل الموت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ربیع الاول کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے اندر اس مہینے کی بڑی رغبت پائی جاتی ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو اہم واقعات اسی مہینے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، بہار کا موسم ہوتا ہے اس کو۔ الاول پہلی، ربیع الاول پہلی بہار کو کہتے ہیں، جس میں پھول کھلتے ہیں، سبزے نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا باغات میں، کھیتیوں میں خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب بہار آتی ہے، پہلی بہار آتی ہے، پھول اور کلیاں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مسکراتے ہیں، یعنی اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، اور بہار کا ایک اصول ہوتا ہے، بہار ہمیشہ خزاں آئے تو اس کے بعد آتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ خزاں کا موسم آتا ہے، یہ فطرت کا قاعدہ ہے۔ پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر بہار کا موسم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں پھول کھل گئے، ٹھیک ہے؟ فطرت کا یہ اسلوب ہے اور فطرت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب گہرا اندھیرا ہوتا ہے تو اس کے بعد صبح صادق ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے خزاں کے بعد بہار آتی ہے، سمجھانا یہ چاہتی ہوں۔ ربیع الاول پہلی بہار عرب کا صحرائی علاقہ تھا، اور ریت والا علاقہ، تپتی ہوئی وادیاں، اور سارا علاقہ کفر کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ قتل و غارت عام تھی، سود عام تھا، بیٹی کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں تھی، جہالت کے اندھیرے تھے۔ ان اندھیروں میں آمنہ کے آنگن میں ایک لال آیا جس نے عرب و عجم کو روشن کیا۔ میری مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر ہے۔
ربیع الاول یاد رہے گا، پہلی بہار۔ خزاں کے بعد ہی تو بہار کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سارا سال پھول کھلتے ہی رہے تو اندازہ ہی نہ ہو کہ بہار کا موسم کتنا خوبصورت ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے گمراہی، جہالت، کفر، شرک، بدعات کے اندھیرے تھے۔ ان اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ بتا دو دنیا کے اندر جتنی اب بیوہ خواتین ہیں ان کے سر پر چادر رکھنے والا تشریف لے آیا ہے، کیونکہ پہلے تو عورت جب بیوہ ہوتی تھی مال کی طرح وہ بھی تقسیم ہوتی تھی۔ جیسے ایک بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کا مال تقسیم ہوتا ہے نا کہ بیٹے لے لیں، بیٹیاں لے لیں۔ ایک خامن دنیا سے جاتا تو اس کی بیوی بھی تقسیم ہوتی کہ کس نے لے لی، چاہے اپنی بنائے یا کسی اور کی بنائے یا بیچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آمد در حقیقت بتانا یہ مقصود تھا کہ جتنی بیوہ ہیں ان کے سر پر اب عزت کی چادر رکھنے والا آ گیا ہے۔ جتنے یتیم ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ان کے آنسو صاف کرنے والا دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں، یعنی ساتھ ساتھ ہوں۔ انسان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہ بتایا گیا کہ اب یتیم آنسو نہیں بہائیں گے۔ جتنے روتے ہوئے لوگ ہیں ان کے چہروں پر مسکراہٹ سجانے والا اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ جتنے لوگ یا جتنے گھر اجڑے ہوئے نظر آتے ہیں ان گھروں کو بسانے والا اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ مراد کون ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ربیع الاول، پہلی بہار۔ اور آخری بات یہ کہ جس قدر اندھیرے ہیں، جس قدر گناہوں کی کثرت، جس قدر کفر و شرک اور بدعات تھی، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جتنے گناہگار لوگ ہیں وہ یاد رکھیں ان کو پاک کر کے جنت کا وارث بنانے والا اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ یہ ہے ربیع الاول، پہلی بہار۔ میں نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بیوہ، بے آسرا، مظلوم، یتیم، گناہگار سب کے لیے خوشخبریاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے غموں کو بھی دور کرنا ہے۔ ان کے غم بانٹنے والا، غموں کو سننے والا اور مسائل کو حل کرنے والا اور ان کو جنت کی چابیاں عطا کرنے والا اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ یہ کون ہے جی؟ کون آئے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شاعروں نے بہت سے القابات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ شیریں سخن تھے، یعنی بات بڑی میٹھی کیا کرتے تھے اور گفتگو کا انداز انتہائی جامع تھا۔ بڑی لمبی بات نہیں ہوتی تھی، مختصر، لیکن اس کے اندر سارے مفاہیم، مفہوم جمع ہو گئے اور پر اثر نصیحت ہوتی تھی۔ پھر اسی طرح شاعروں نے کہا کہ نبی مکرم علیہ السلام رخسار چمن تھے، یعنی باغوں کی رونق تھے، اور اسی طرح بحر کرم تھے، جیسے سمندر آپ کو وسعت میں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، نبی مکرم علیہ السلام کی شخصیت میں کرم کا یعنی مہربانی کا، رحم کرنے کا سمندر پایا جاتا ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے مزاج کو میٹھا اور نرم رکھا تھا، اور دو جہانوں کے سردار تھے، شاہ امم تھے، امتوں کے سردار ہیں، قیامت تک کے لیے
خاتم النبیین ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امتی بن کے آئیں گے، اب نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدثر، مزمل، جن کا آپ لقب پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات علیہ السلام کو القابات سے نوازا ہے۔ یہ کون ہے؟ سرور کونین ہے، مقبول رب ہے، یعنی رب نے ان کو مقبول کیا ہوا ہے، قبول کیا، محبوب رب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں، اور شاہ عرب و عجم ہے۔ صرف عرب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی نہیں رہی، بلکہ دنیا کے ایک ایک کونے میں پھیلی ہے۔ اب یہ ہے تعارف مختصر سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تعارف میں کیا پیش کروں؟ صورت ہو یا سیرت ہو، اوصاف ہوں یا القاب ہوں، ازواج ہوں یا بیٹیاں ہوں، خاندان ہوں یا صحابہ کرام ہوں، غزوات ہوں یا پھر مساجد ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ختم نہیں ہوتا۔ ہم جس موضوع کو بھی شروع کریں، چاہے وہ اخلاق ہے، چاہے وہ آداب ہے، چاہے وہ سیرت ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے، بالکل ایسے ہی سمجھیے پردے اٹھے نگاہ سے تو ہر شے نکھر گئی، کہ جب ہماری نگاہوں سے پردے اٹھیں گے تو ایسا ہی لگے گا کہ دنیا نکھری ہوئی نظر آتی ہے، کہ حدیث ایسا ایسا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرتی ہے۔ یا پھر نبی مکرم علیہ السلام نے جب نگاہ اٹھائی تو ایسا ہی تھا، جس پر نگاہ پڑ گئی اور وہ ایمان کی حالت میں تھا، اس کا جسم بھی نکھر گیا اور اس کی روح بھی نکھر گئی۔ پردے اٹھے نگاہ سے تو ہر شے نکھر گئی۔ کوئی بھی آپ موضوع اٹھا لیجئے جس کا تعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، ایسا ہی محسوس ہوگا کہ آپ کی روح، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا ذہن وہ نکھر جاتا ہے، جیسے دھل جاتا ہے۔ چلیے ہم نے ایک مختصر سا تعارف پیش کرنا ہے، ولادت سے شروع کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ ولادت تو ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عام جگہ کو نہیں چنا کہ کہیں بھی ولادت ہو جاتی، کوئی بھی چوک، کوئی بھی چوراہا، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی محلہ، وہ عام جگہ نہیں تھی۔ جس جگہ پر نبی مکرم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے وہ جگہ بھی اللہ کی چنی ہوئی جگہ تھی۔ ایسے ہی ہے نا، جگہ بھی چنی ہوئی تھی۔ سارے عرب میں سے اللہ تعالیٰ نے حجاز کو چنا، حجاز علاقہ ہے، سارے حجاز میں سے بالکل ایسے جیسے پاکستان ہے اور پھر صوبے ہیں، پھر شہر ہیں، پھر محلے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کالونیاں ہیں۔ سارے عرب میں سے اللہ تعالیٰ نے کس علاقے کو چنا؟ حجاز کو۔ حجاز میں سے اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کو چنا، جس کو ببکہ کہا جاتا ہے، اور سارے مکہ میں سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو چنا، اور بیت اللہ کے قریب پھر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے گھر کو چنا، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یعنی جگہ بھی چنی ہوئی تھی، ولادت ہو گئی۔ اب جن کے گھر میں ولادت ہوئی ہے وہ جو سارے انسان ہیں نا، صرف وہ گھرانہ نہیں، پیچھے سے جو نسل ہے ساری، وہ ساری کی ساری اللہ کی چنی ہوئی نسل ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ کسی کے بھی گھر میں پیغمبر کی ولادت ہو گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ خاندان، وہ نسل، وہ گھرانہ بھی چن لیا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر وہ لوگ بھی چنے ہوئے لوگ تھے،
دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں نا، سارے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا ہوا۔ انبیاء سب سے افضل ہیں، چاہے اولیاء آتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں سے اللہ کے چنے ہوئے بندے کون سے ہیں؟ انبیاء کرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کا نزول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معجزات عطا کرتے ہیں۔ تو ساری کائنات کے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کن کو چنا جی؟ انبیاء کرام کو چنا۔ سارے انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نبی کو چنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا۔ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا، اور تمام جہانوں پر چنا۔ پتہ چلا کہ سارے انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا ہے جی؟ ابراہیم علیہ السلام کو چنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا۔ حضرت اسحاق جو تھے نا، ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جن سے بنی اسرائیل بنی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس کو چنا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک قبیلہ تھا بنو کنانہ، اللہ نے اس کو چنا۔ یہ بڑے بڑے قبائل تھے۔ بنو کنانہ کی ایک شاخ تھی بنو ہاشم، اللہ نے ان کو چن لیا۔ بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو قریش کو چنا۔ قریش کے سارے قبیلے میں سے اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو چنا، اور عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹوں میں سے اللہ نے ایک عبداللہ کو چنا، جن کی اولاد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا جگہ بھی چنی ہوئی تھی، انسان بھی چنے ہوئے تھے، خاص فضیلت والے لوگ تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام جگہ ہو یا عام انسان ہو، نہیں، جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے چن لی تھی اور انسانوں کو بھی چن لیا۔ اچھا، عبداللہ کا گھر چنا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ اور پھر آپ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکہ جو اندھیروں میں ڈوب چکا تھا، اس میں روشنی پھیل گئی۔ یہ روشنی اسلام کی تھی، یہ نور اسلام کا تھا، اور پھر یہ عرب و عجم میں پھیلا۔ جب نبوت کا آغاز ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ہمیں تمام جانثار صحابہ کرام نظر آئے۔ ہر محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ وہ مدینہ جائے، ہر محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں۔ ہر محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب اس کو پیاس لگے تو وہ حوض کوثر پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے جام پیے۔ ہر ایک چاہتا ہے نا۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں ہمیں مصطفیٰ کے دروازے پر آنا پڑے گا، تاکہ جھانک کر دیکھیں اس دروازے سے کیا کیا فیض لوگوں کو حاصل ہو، کیا کیا ملتا ہے وہاں سے، کون کون اس جگہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر ہمیں بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نظر آتے ہیں۔ کوئی عام بندہ نہیں نظر آتا ہے کہ جی یہ تو بڑے عام سے لوگ ہیں، نہیں، وہ نظر آتے ہیں جن کا عمل اس قدر اعلیٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عمل کی مہریں لگائی ہیں۔ جناب صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت نظر آتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی ایک وسیع تقسیم معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر مسلمان ہیں تو فرقے مختلف ہیں، اگر پاکستانی ہیں تو علاقے مختلف ہیں، اگر ہم کسی علاقے کے رہنے والے ہیں تو ذاتیں اور برادریاں مختلف ہیں۔ دین کی طرف آنے میں، سنت کو تھامنے میں، سنت کو پکڑنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، کبھی فرقہ، کبھی اندھی تقلید، کبھی عناد۔ سنت کیوں نہیں مانتے؟ برادری کی وجہ سے، خاندان، ذات، اپنا نفس۔ میں بتانے یہ لگی ہوں کہ صحابہ کرام اس قدر جلیل القدر تھے، کسی ایک ہی جگہ سے نہیں آئے تھے، مختلف علاقوں سے، مختلف ماحول سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف قبائل سے ان کا تعلق تھا۔ عرب کے اندر قبائل سسٹم پایا جاتا ہے، ہر قبیلے کی اپنی روایات تھی، اپنی عادات تھی، اپنی رسومات تھی، سب کو توڑ کر آئے تھے نا۔ آنا تو ان کے لیے بھی مشکل تھا، پر آئے تھے کیونکہ معلوم تھا جنت اب مصطفیٰ کی ضمانت کے بغیر کسی کو مل نہیں سکتی، اس لیے آئے تھے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دروازے پر، اس گھر میں ہمیں حضرت ابوبکر صدیق نظر آتے ہیں، جن کا تعلق بنو تمیم سے تھا۔ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، ہر قبیلے کی اپنی روایات تھی۔ ایک اور جلیل القدر صحابی ہے، بڑا ہی جلال تھا ان کا، نام سنا ہوگا آپ نے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا تعلق بنو عدی قبیلے سے تھا۔ جیسے ہماری برادریاں ہوتی ہیں، یہ مختلف علاقوں اور مختلف قبائل سے آئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی اسلام کا بول بالا کیا تھا یا آنکھ کھولی تھی مسلمان گھرانے میں، ایسا نہیں تھا۔ اپنے اپنے قبیلے چھوڑے اور وہاں آ گئے۔ حضرت عثمان ذو النورین، ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق بنو قریش سے تھا۔ اچھا، یہ تو قبائل ہو گئے۔ حضرت بلال حبشہ سے، کہاں مکہ اور کہاں پر حبشہ ہے۔ حضرت صہیب روم سے، علاقے مختلف ہوں تو عادات مختلف نہیں ہوتی، رہن سہن مختلف نہیں ہوتا، ایڈجسٹ کرنا مشکل نہیں ہوتا جی۔ حضرت بلال کا تعلق حبشہ سے، حضرت صہیب کا تعلق روم سے، حضرت سلمان کا تعلق فارس سے، حضرت ابو ذر غفار قبیلے سے، اور حضرت ابو ہریرہ یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن یہ سارے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نظر آتے ہیں۔ جہاں جہاں سے کوئی تھا، اپنی ہر چیز چھوڑ کر وہاں پر آ گیا۔ بلکہ یہ تو انسان ہے نا، صحابہ کرام زمین کے لوگ ہیں۔ یہاں تک کہنا بنتا ہے کہ جبرائیل امین سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر اگر نظر آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نظر آئے، نہیں تو کون چھوڑتا ہے سدرۃ المنتہا کو۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام رکھا ہے، اپنا کلام ہے، اس کا کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ وہ کلام لوح محفوظ میں نازل کیا، وہ کلام لوح محفوظ کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا۔ علی قلبک، کس کے دل پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا۔ اور پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر چمکتا ہوا ایک چاند آپ کو نظر آتا ہے، جو آسمان کی زینت ہے۔ ایسے ہی میں اور آپ اس کو ہلا نہیں سکتے، لیکن وہ چاند بھی دو ٹکڑے ہو کر ہمیں نظر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے نظر آیا۔ پتہ چلا کہ ہر کوئی ہدایت پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تشریف لایا ہے۔ ساری کائنات کے اولیاء ہیں، صالحین ہیں،
متقین ہیں وہ جنت کے دروازے پر جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ شہداء اپنی جان کیوں دیتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ متقی تقوی کیوں اختیار کرتا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے نیاز کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ جنت مل جائے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ اپنی یاری کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ جنت دے دے۔ ساری کائنات کے اولیاء، متقین، صالحین، شہداء جنت کے دروازے پر نظر آتے ہیں، اور جنت آقا علیہ السلام کے دروازے پر نظر آتی ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کے اس حجرے کے قریب کی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ریاض الجنہ قرار دیا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی جنت کا ٹکڑا ہے تو وہ ریاض الجنہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے۔ حجرہ عائشہ کے پاس آپ جاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں، یہ ہے ریاض الجنہ۔ نبی مکرم علیہ السلام کی ولادت بھی خاص تھی، جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے چن لی، خاندان نسل انسان بھی چن لیے، اور پھر دنیا کے بہترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ نہ صرف لوگ بلکہ اولیاء ہے، متقین ہے، صالحین ہیں، شہداء ہے، وہ چاند ہو یا جبرائیل امین ہو یا پھر قرآن ہو، وہ سرور کونین کے گھر میں نظر آتا ہے، اور وہ گھر کیا ہے؟ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اہمیت۔ شاعر نے کہا ہے کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کے تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ سمجھ آ جاتی ہے کہ مدینہ ہے کیا۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب مدینہ میں جاتے تو اپنے پیروں میں جوتا نہیں پہنتے تھے، کہتے تھے یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، میں مالک، میری یہ جرت کہ میں جوتا پہنوں، میں بھی وہ قدم وہیں پہ لگانا چاہتا ہوں۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کے تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھے، ارے غم کے مارو سنو آج مجھے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل کبھی بھی غمگین نہ ہوگا، محبت نبی کی اس میں بسا کر تو دیکھو۔ دلوں کے غم مٹانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کافی ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ دیکھیے کسی کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کا تعارف شروع ہوتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہو کہ جی بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، نام یہ رکھا ہے، ماں باپ یہ ہیں، ایسے ہی۔ لیکن دنیا کے اندر واحد ایک شخصیت ایسی ہے جس کا تعارف ولادت سے پہلے کا شروع ہو چکا ہے، ولادت سے نہیں ہوا۔ پتہ نہیں ہم کیوں آ کر رک جاتے ہیں صرف ولادت پر، ولادت سے پہلے کا شروع ہے۔ آپ دیکھیے کوئی بھی بندہ ہے نا، اس کا تعارف کیا ہے؟ علامہ اقبال ہیں، پیدا کب ہوئے فوت کب ہوئے، قائد اعظم ہے، پیدا کب ہوئے فوت کب ہوئے، اس کے درمیان میں ساری زندگی۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ولادت یا وفات کا محتاج نہیں ہے، ولادت سے پہلے شروع ہوا ہے اور جنت تک یہ تعارف جاتا ہے۔ عالم ارواح کے اندر ایک کانفرنس اللہ تعالیٰ نے سجائی تھی، جیسے ہم مجالس منعقد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک کانفرنس رکھی تھی جس کے سامعین، سننے والے عام لوگ نہیں تھے، تمام انبیاء کی روحیں تھیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا ذکر کیا ہے، اور شان کو بیان کرنے والا، مقرر تقریر کرنے والا، صدر مجلس خود اللہ رب العالمین تھا، اور موضوع کیا رکھا تھا اللہ نے؟ وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب تمام انبیاء کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ ابھی انبیاء دنیا میں نہیں آئے تھے،
نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ نے انبیاء کی روحوں سے پختہ وعدہ لیا۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر جب تم نبی بن جاؤ، تمہارے پاس نبوت ہو، کتاب آئے، اللہ کی وحی کا نزول ہو، ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، وہ ہے میرا محبوب، تو یاد رکھنا اپنی شریعت چھوڑ کر تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے۔ رسول تو سارے ہی رسول ہیں نا، سب ہی آئے ہیں، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروٹوکول تھا وہ بڑا ہی وی آئی پی تھا۔ لَقَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ، الرسول، یہ جو الف لام ہے یہ خاص کے لیے آتا ہے، کہ عام رسول نہیں آنے والا، یہ خاص ہے، خاص الخاص ہے۔ جب یہ آ جائے تو انبیاء کے لیے بھی یہی حکم ہے، اپنی شریعت کو چھوڑو اور اس پیغمبر کے مددگار بن جاؤ۔ حضرت حسان بن ثابت نے اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار کہے تھے نا، میں وہ اشعار بیان کرنے کے بعد ان کی تشریح کرنا چاہوں گی۔ وہ فرمایا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ معنی کیا بنتا ہے، مفہوم کیا بنتا ہے؟ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بنائی ہے۔ سورج کو اگر تپش دی ہے تو اللہ کی مرضی سے اس کو ملی ہے، چاند کو روشن کیا ہے تو اللہ نے اپنی مرضی سے روشن کیا، بادلوں کو سائے کے لیے بنایا ہے تو اللہ نے اپنی مرضی کے لیے بنایا، یہ اس کی مرضی تھی، اس کا اذن تھا۔ پہاڑوں کو بلند کیا ہے، اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ دریا اور سمندر گہرے کیے ہیں، اس نے اپنی مرضی سے کیے ہیں۔ یہ چڑیا آپ کو چوں چوں کرتی نظر آتی ہے، یہ اللہ کی مرضی سے کرتی ہے۔ کوئل کی آواز چوں چوں نہیں ہے، ایک ترنم ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ مور آپ کو خوبصورت گھومتا ہوا نظر آتا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہے، کسی نے اپنی مرضی سے اپنا وجود نہیں بنایا۔ اس کے برعکس شیر آپ کو دھاڑتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ کی مرضی سے۔ مگر حضرت حسان بن ثابت کے یہ اشعار یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بنایا گیا تھا جیسے آپ چاہتے تھے۔ کیا فرمایا کرتے تھے وہ؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمال والا کوئی عورت پیدا نہیں کر سکتی، نہ کیا ہے نہ کر سکے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے عیب ایسے بنایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے، جیسا آپ چاہتے تھے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور پھر آپ کے آنے سے دنیا کے تمام اندھیرے ختم ہوئے، ولادت بھی خاص تھی، خاندان بھی خاص تھا، لوگ بھی چنے ہوئے تھے، اور پھر جو اللہ نے کتاب نازل کی وہ بھی خاص الخاص تھی۔ کون سی کتاب ہے جی؟ قرآن مجید۔ یہ صرف کتاب اللہ نہیں ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بڑے محبوب پیغمبر ہیں۔ تمام انبیاء خاص ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یار خدا بھی ہیں، محبوب خدا بھی ہیں، کہہ لیجئے کہ رب کے لاڈلے بھی ہیں۔ اس کی مثال قرآن مختلف مقامات پر پیش کرتا ہے۔ ایک مثال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش فرعون کے گھر میں کی ہے۔ کرنے کے بعد جب حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانے، تو وہ تھوڑا سا گھبرا گئے، دعا کرنے لگے رب اشرح لی صدری، جو ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ میرا سینہ کھول دو۔
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرا کام آسان کر، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ آئے۔ دعا مانگی نا، اے اللہ میرا سینہ کھول۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس قدر محبوب تھے کہ جب آپ کی باری آئی تو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ آپ کو اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خود کھول دیا آپ کا سینہ۔ اچھا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا تھی، آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی بادشاہت جیسی بادشاہت کسی نے نہیں کی، کیونکہ ان کی بادشاہت میں نہ صرف انسان ان کے متحد تھے، جانور، جنات، چرند پرند، ساری مخلوقات کے لشکر ہوتے تھے۔ ہر مخلوق کی بولی ان کو سمجھ آتی تھی، یعنی جنات کے بھی لشکر ہوتے تھے۔ یہ جو بیت المقدس ہے یہ انہوں نے جنات سے تعمیر کروایا تھا، مسجد اقصیٰ۔ آج بھی اس کی جو پلرز ہیں نا، ان کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کسی انسان نے نہیں بنائے ہوئے، جنات سے وہ کام لے لیتے تھے۔ اللہ نے یہ بادشاہی ان کو دی تھی کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو اس سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو، اس کے بعد بھی کسی کو نہ ملے۔ یہ دعا کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، وہ تو نبی تھے نا حضرت سلیمان، اتنے بڑے بادشاہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کے تو کیا کہنے ہیں، آپ کے غلام اتنے بڑے بادشاہ بنے ہیں کہ ایک کالے رنگ کا حبشی غلام زمین پر اپنے قدم اٹھاتا ہے اور جنت میں اس کے قدموں کی آواز آتی ہے۔ یہ غلام رسول کی بات کر رہی ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کیا کہنے۔ اچھا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال کے اندر وہ پیدا ہوئے، فرعون نے اعلان کروایا تھا کہ اس سال میں کوئی لڑکا کسی گھر میں زندہ نہ بچے۔ غالباً یا تو اس کو نجومیوں نے کہا یا پھر اس نے خواب دیکھا کہ اس سال جو بچہ زندہ رہے گا وہ میرے تخت کا بادشاہ بنے گا۔ گھر گھر اس کی باندیاں جاتی اور پوچھتی کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، بیٹا تو نہیں ہوا۔ اس سال کے اندر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھایا اور ماں سے کہا صندوق میں ڈالو، دریا میں بہا دو۔ ماں بھی نبی کی ماں تھی، یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ کیسے، صندوق میں ڈالا، بہا دیا۔ وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اٹھایا، بچہ دیکھا تو محبت آ گئی، فرعون کو دکھایا، کہا اس کو بیٹا ہی بنا لیتے ہیں۔ یہ اللہ ہے جو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ یہ تیرا کمال نہیں ہے، میں نے تیرے چہرے پر محبت ڈالی تھی کہ فرعون نے تجھے گھر میں رکھ لی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے، عرش والا تم سے محبت کرے، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ کا وعدہ ہے وہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہ بھی بخشے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ اچھا، اسی طرح سارے معجزات آپ اکٹھے کر لینا، وہ شاعر نے بڑا ہی اچھا شعر کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ سارے انبیاء کے معجزات اکٹھے ہو جائیں تو وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکٹھے ہو گئے۔ اچھا، اسی طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں نماز میں درود پڑھ کر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم، اللہ رحمتوں کا نزول کر دے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ درود ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اے اللہ مجھے حکمت دے، نیکوں کے ساتھ ملا دے، میں دنیا سے چلا جاؤں، میری اچھی شہرت لوگوں کی زبانوں پر قائم رہے۔ مانگا نا، لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر خود بلند کر دیا۔ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میرا ذکر بلند کرنا، نہیں۔ دنیا میں جب بھی اذان ہوگی اللہ کے بعد کس کا ذکر ہوگا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہر رکعت میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کی یاد قائم کرتے ہیں، تشہد مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ پیغمبر علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتے۔ ایسا ہی ہے نا، اذان ہوتی ہے اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر خود بلند کیا ہے، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک آخری معجزہ ذکر کروں گی، معجزات تو بہت سے ہیں لیکن پھر ٹائم کم ہوتا ہے ہمارے پاس۔ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بڑا ہی حسن دیا تھا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کائنات کا آدھا حسن حضرت یوسف کو ملا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عورت جس نے گھر میں پالا تھا، جب جوان ہوئے تو اس کا دل آ گیا۔ جب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی کہ یہ تو بہت ہی بری عورت ہے، اس نے علاقے کی عورتوں کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں پھل دیا اور چھریاں دی، اور یوسف علیہ السلام کو بلا لیا۔ یہ آپ نے قرآن مجید میں واقعہ پڑھا ہوگا۔ جب حضرت یوسف آئے تو وہ جو پھل کاٹ رہی تھی اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، اس قدر حسن تھا، یعنی اس میں محو ہو گئی، ہوش نہ رہا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو وہ شاعر نے کہا ہے نا، حسن یوسف دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، یہاں خود چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ ایک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا اور کافی دیر تک دو حصے رہا، ایک پہاڑ کے اس طرف حصہ تھا، ایک اس طرف تھا، تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں۔ آج سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے، جب چاند کی زمین پر سائنسدان گئے ہیں تو وہاں پر ایک دراڑ، ایک شگاف ملا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی اس کے دو حصے ہوئے تھے۔ پتہ چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے، بہت ارفع ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آئے تو دنیا میں سبھی ہیں، آئے تو دنیا میں سبھی ہیں مگر جانے کے لیے آئے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہر کوئی آتا ہے جانے کے لیے، لیکن آمنہ کا لال آیا ہے آنے کے لیے۔ قیامت تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کسی کی نبوت چلے گی، نہ کسی اور کی شریعت چلے گی، نہ کسی اور کی کتاب چلے گی۔ آئے ہیں آنے کے لیے۔ آمد تو بہت بعد میں ہوئی ہے، چرچا بہت پہلے تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ولادت سے ہے، نہیں بھائی، ولادت سے بہت پہلے سے۔ ولادت بھی خاص، جگہ بھی خاص، لوگ بھی خاص، کتاب بھی خاص۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ ساری اللہ کی کتابیں ہیں، کتاب اللہ ہے۔ قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کتاب لکھنے سے ہوتا ہے نا، لکھی ہوئی چیز۔ کلام یعنی اللہ کا کلام ہے،
اللہ کی کہی ہوئی بات ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے، ایک اور معنی بھی ہے اس کا، کتاب اللہ، زبور، تورات، انجیل، یہ کتاب کی صورت میں دنیا میں آئی ہیں۔ تورات ایک کتاب تھی نا، زبور بھی ایک کتاب، انجیل بھی ایک کتاب، کتاب بن کر آئی تھی، لیکن کتاب بن کر رہی نہیں، بکھر گئی، بدل گئی۔ قرآن کلام اللہ ہے، کتاب بن کر نہیں آیا، کلام بن کر آیا۔ پتہ چلا کہ قرآن مجید کتاب کی صورت میں تو آیا ہی نہیں ہے۔ کتاب کی صورت میں آیا ہے نہیں، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، کلام کی صورت میں آیا ہے، بکھر کر آیا ہے، بکھر بکھر کر۔ صورت بھی اکٹھی نہیں آئی، بعض دفعہ اس کی آیات کبھی پہلے آ گئی، کچھ بعد میں آ گئی، بکھر بکھر کر آیا یہ کلام، لیکن ایسا جڑا، ایسی کتاب بنی کہ قیامت تک اب یہ بکھر نہیں سکتا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، یہ ذکر قرآن ہے، حدیث ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اگر کوئی کافر یہ سوچے کہ تمام انبیاء جو ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں، اس کو دلیل دینا ہوگی۔ تورات آج محفوظ نہیں، زبور بھی آج محفوظ نہیں، انجیل بھی آج محفوظ نہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہودیوں کو مل بھی جائے تو کیا وہ پتھر کے 2 حصے کر لیں گے؟ جی بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا نا، آج اگر وہ امتیوں کو عصا مل بھی جائے، کیا وہ اژدہا بنے گا؟ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو علاج کرتے تھے، آج اگر ہمیں اس میں سے کچھ مل بھی جائے، ہم کسی مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں اتنی بادشاہت مل بھی جائے کہ ہم بولیاں سیکھ لیں، جنات کو تابع بھی کر لیں، کیا ہم ویسی بادشاہت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پتہ چلا ہر نبی کی نبوت ختم ہو گئی، ہر ایک کی شریعت مکمل ہو گئی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ آج بھی کام کرتا ہے، آج بھی کرتا ہے، کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے، کل بھی اس کے عالم تھے، آج بھی عالم ہے، کل بھی یہ سینوں میں محفوظ ہوتا تھا، آج بھی یہ دلوں میں محفوظ ہوتا ہے، کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا، آج بھی کوئی ایک کلمہ نہیں بنا سکتا، آج بھی ویسی تاثیر رکھتا ہے، کل بھی یہ عقیدے بدلتا تھا، آج بھی بدلتا ہے، کل بھی یہ انقلاب برپا کرتا تھا زندگیوں میں، آج بھی کرتا ہے، کل بھی اس میں تاثیر تھی، آج میں بھی تاثیر ہے، شرط یہ ہے کوئی لینے والا ہو۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہر گھر میں موجود ہے کہ نہیں؟ تاثیر آج بھی اتنی، فائدے آج بھی اتنے۔ اچھا جی، یہ جتنی میں نے فضیلت پیش کی ہے نا، ولادت بڑی خاص، ولادت کے لیے جگہ بڑی خاص، خاندان، علاقہ، انسان خاص، یہ ساری ایک تشریح ہے اسی آیت کی جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی سب سے پہلے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، البتہ تحقیق من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے۔ من کا آپ لفظ بھاری چیز کے لیے بولتے ہیں، کہتے ہیں نا منو وزن ہے اس کا، من احسان کو کہتے ہیں۔ کبھی ہم غور کریں تو سمجھ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی ہے، اس قدر زیادہ ہے۔ لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اولاد دی ہے، بھئی اللہ نے احسان کیا تم پہ،
یہ نہیں کہا اللہ نے مال دیا اللہ کا احسان ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے صورت دی ہے اللہ کا احسان ہے۔ قرآن مجید میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو احسان قرار دیا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا ہے۔ لقد من اللہ، البتہ تحقیق یہ اللہ نے احسان کیا ہے، سارے انسانوں پر نہیں، کافروں پر نہیں، علی المؤمنین۔ احسان کون سمجھتے ہیں؟ جو مومن ہوتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بہترین احسان عظیم ہے، اس کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا احسان کیا ہے کہ انہی کے اندر سے، عربوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اٹھائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس پیغمبر کے خاص فضائل کیا ہیں؟ جو میں نے آخری نقطہ بیان کیا تھا وہ اسی سے منسلک ہے۔ قرآن جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آپ کو پیغمبر سے محبت ہے، محبوب ہے، تو پیغمبر کے ساری زندگی یہ 4 کام رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے وہ آیات کی تلاوت کرنے والے تھے، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کے ساتھ تربیت کرتے تھے، تزکیہ کرتے تھے، نفس کو پاک کرتے تھے۔ انسان کا باطن اگر پاک ہوتا ہے تو قرآن سے ہی ہوتا ہے، اور کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی تعلیم دی ہے ساری زندگی، والحکمت، اور حدیث کی دی ہے، کر کے دکھایا ہے۔ اور سن لو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے سارے لوگ گمراہ تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے عربوں کے اندر شاعری بھی تھی، مالدار بھی تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان 4 کاموں سے پہلے، پیغمبر کے آنے سے پہلے گمراہ تھے سارے۔ پتہ چلا یہ 4 کام نہ ہو تو انسان آج بھی گمراہی ہے۔ 4 میں سے ایک بھی نہ ہو، اگر ایک بھی کم ہے تو وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ ان 4 سے کلام اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کے ساتھ ہی تزکیہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آیات کی تلاوت ہے۔ اکثر میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے بات کرتی ہوں، ایک نقطہ سمجھانا چاہوں گی منفرد، وہ یہ، قرآن مجید کو ہمیشہ درست پڑھنا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم درست پڑھتے ہیں، لیکن وہ درست پڑھتے نہیں ہوتے۔ قرآن کو صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح پڑھنے کی سب سے پہلی نسبت اپنے ساتھ کی ہے۔ فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل کی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا دوسری نسبت وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ترتیل کے ساتھ آپ بھی پڑھیے۔ کون؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسری نسبت، جو لوگ کتاب دیے گئے ایمان والے ہیں وہ کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، چوتھی کوئی نسبت نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کو درست پڑھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ تجوید جس کو آپ کہتے ہیں، مخارج اس کی صفات ہیں، اور معنی کو سمجھ کر، مفاہیم کو سمجھ کر پتہ ہو میں نے کہاں کیسے ٹھہرنا ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن کو درست پڑھنا۔ جس کو ان میں سے ایک بھی چیز نہ آتی وہ درست نہیں پڑھتا۔ تو پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر تزکیہ، تربیت۔ یاد رکھیے اگر تلاوت صحیح ہو نا، معنی کی سمجھ ہو، مفاہیم آتے ہوں، درست پڑھنا آتا ہو، تزکیہ ہوتا ہے۔ قرآن سننے سے بھی ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے بھی ہوتا ہے، چاہے آپ اس کا درس سنیں یا تلاوت، قرآن دلوں کو پاک کرتا ہے۔ اور وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کیا ہے، مجالس لگا کر تربیت کی ہے، صرف ایسے دے نہیں دیا جاؤ جا کے پڑھو خود ہی، خود پڑھنے سے تزکیہ نہیں ہوتا جب تک کیا نہ جائے، تربیت کی ہے۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف درس نہیں دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، کر کے دکھاتے تھے۔ وضو کا بتایا، کر کے دکھایا، یہ ہے سکھانا۔ ہر وقت صحابہ کرام کے ساتھ رہے، مسکرانا سنت ہے، کر کے دکھایا ہے۔ اخلاق اچھا ہو، کر کے دکھایا ہے۔ تہجد پڑھنی ہے، پڑھ کے دکھائی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ، اور یہ کسی معلم، کسی استاد کے ساتھ رہنے سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں گمراہی کیوں پھیلتی ہے؟ ہر کوئی اپنے لحاظ سے تزکیہ کرتا ہے، لہٰذا اس کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی۔ آپ نے وہ ایک صحابی کا واقعہ سنا ہوگا، اصحاب صفہ میں سے تھے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور مسجد نبوی میں آ گئے۔ ایک چبوترا تھا اصحاب صفہ، وہاں رہا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ میں سے تھے، تو رات کو نا ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ دھو کر نا بکری سے نکال کر رکھ دیا کرتے تھے، اپنا پی کے ان کا رکھ دیتے تھے۔ ایک دن بھوک بڑی زیادہ لگی، اپنا پی لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ رکھا نا تو دل میں آیا یہ بھی پی لوں، پی گئے۔ جب پی لیا تو اب گھبراہٹ ہونا شروع ہوگی کہ یہ کیا کیا میں نے، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے رات میں اور دودھ دیکھیں گے نہیں ہے تو میرے لیے اگر بد دعا کر دی تو میں کہاں جاؤں گا۔ صحابہ کرام کو یہ بڑی فکر ہوتی تھی، ہمیں نہیں ویسے ہوتی کہ ہم دعائیں لے لیں یا بد دعا نہ لیں، ہمیں وہ نہیں ہوتی فکر، ان کو بے انتہا تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے ایسا لگ رہا تھا کاش میں زندہ ہی نہ ہوتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور میں نے آنکھیں بند کی اور سوتا بن گیا جیسے میں سویا ہوں، لیکن میں سویا ہوا نہیں تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اٹھایا، خالی تھا، اور میں نے کہا کہ بس میں تو مر گیا، بد دعا ہو گئی اور میں جنت سے محروم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی، اللہ جو مجھے پلائے تو اسے پلا، جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا۔ کہتے ہیں میں بھاگ کر اٹھا، جا کے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا، دودھ نکل آیا، پیالہ بھر کے دیا۔ پتہ چلا معلم وہ ہوتا ہے جو صرف درس نہیں دیتا، صرف درس سننے سے تربیت نہیں ہوتی جب تک آپ اس کے ساتھ نہیں رہتے۔ اس کو کہتے ہیں نیک صحبت کا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ اخلاق اچھا رکھو، دعائیں دو، کر کے دکھایا، کر کے دکھایا نا۔ نبی مکرم علیہ السلام کا کردار بھی ایسا تھا کہ صرف یہ نہیں کہا کردار اچھا ہو، کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے وہ ایک غزوے کا واقعہ سنا ہوگا، غزوات کے اندر تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ایک شخص نے لکڑی کا جوتا پہنا ہوا تھا، اس وقت جوتے لکڑی کے ہوتے تھے، سخت لکڑی کے، اور اس کا پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر آ گیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی سی تھی، آپ نے اس کو بسم اللہ پڑھ کے کہا، بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے، جب چوٹ آئے تو کہتے ہیں بسم اللہ، اور اس کو پیچھے کیا۔ وہ شخص گھبرا گیا کہ یہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے۔ رات اس کو نیند نہ آئی، صبح ہوئی اور ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ کل جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر پیر رکھا تھا نا وہ باہر آ جائے۔ وہ کہتا ہے میری حالت غیر ہوگی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے صحابہ کرام۔ جب میں باہر آیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 80 دمبیاں دی اور کہا سن لے، جب تیرا پیر میرے پیر پر آیا تھا میں نے تجھے ایک چوکا لگایا تھا، بس یہ اس کے بدلے میں ہے۔ لہٰذا معلم وہ ہوتا ہے۔ ہمارے تو اخلاق اس طرح بہترین نہیں ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ نے تزکیہ کیا ہے، لہٰذا آج کے دور میں بھی حدیث پڑھیے، قرآن پڑھیے، استاد سے پڑھیے، اس کی صحبت اختیار کیے تاکہ تزکیہ حاصل ہو، نہیں تو تربیت نہیں ہوتی۔ علم آ جاتا ہے، تربیت نہیں ہوتی۔ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ اب آپ دیکھیے دنیا کے اندر بڑے بڑے کمال کے گھر ہیں لوگوں کے، بڑے بڑے کمال کے گھر ہوں گے، کروڑوں کے، اربوں کے۔ بعض دفعہ لوگ بڑے بڑے جو گھر ہوتے ہیں نا ان کو ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں، کتنے
ارب کا ہے، کتنے کھرب کا ہے، کوئی معروف شخصیت ہے دنیا کے اندر، کوئی ایکٹر ہے، امیر ہے، ہم کہتے ہیں کس قدر قیمتی گھر ہے اس کا۔ آپ کو پتہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گھروں میں سے بہترین گھر اس گھر کو قرار دیا ہے جس کے اندر اللہ کے قرآن کی تعلیم عام ہوتی ہے۔ دنیا کے بہترین انسان وہ قرار پائے ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، نہیں تو وہ بہترین نہیں ہے۔ اور پھر حدیث کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اللہ اس کے چہرے کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ اس کے چہرے کو خوش رکھے گا جو میری حدیث کو سن کر یاد کرے اور آگے پہنچائے۔ اب بتائیے اس بندے کو غم کیسے آ سکتے ہیں جو حدیث کی تعلیم کا کام کرتا ہے؟ لہٰذا اس سے پہلے لوگ گمراہ تھے اور آج بھی اس کے بغیر لوگ گمراہ ہیں۔ یہ 4 کام ہیں: تلاوت، تزکیہ، کتاب کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، ہم سب پر لازم ہے۔ اگر محبت ہے دل میں تو کوشش کیجئے کہ اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہ وہ تزکیہ ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ روشنی ہے جس سے اندھیرے ختم ہوئے تھے، قرآن سے ختم ہوئے تھے نا، کبھی اس کی تلاوت سے، کبھی تربیت سے، کبھی تعلیم سے، کبھی حدیث سے۔ آخری چند اشعار پڑھوں گی آپ کے سامنے۔ وہ شاعر نے بڑی خوبصورت شاعری کی ہے: حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، جمے ذہنوں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، تہذیب آئی، تمدن آیا، چین آیا، قرار آیا، حضور آئے تو گلشن میں بہار آئی، نکھار آیا، غریبوں اور یتیموں کو پناہ گاہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو بھی نگاہیں مل گئیں آخر۔ ذروں کو بھی سمجھ آیا کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ بشر کی پیشوائی کے لیے شمس و قمر آئے، بشر کی پیشوائی کے لیے شمس و قمر آئے، حضور آئے تو امکانات ہستی بھی نظر آئے، پتہ چلا بندوں کو کہ ہم بھی انسان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔